اشرف و ما فی الوجود سے علی مرتضیٰ کا رابطہ کیا ہے؟ روایت وہ روایت ہے کہ جس کو اکثر علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ام سلمہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ ام سلمہ کا خادم ہے، جنگ جمل میں وہ موجود تھا، جنگ جمل میں وہ شرکت کے لیے مذبذب تھا کہ کس کی طرف سے لڑے کس کی طرف سے نہ لڑے، آخر میں اس کے لیے ثابت ہو گیا وہ علی مرتضیٰ کی رکاب میں جنگ کی اس نے، اور جنگ کے بعد پھر وہ ام سلمہ کے پاس آیا، آن کے کہتا ہے ام سلمہ میں آپ سے نہ طعام کے لیے آیا ہوں نہ کسی چیز کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو کچھ واقعہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے پورا واقعہ نقل کیا کہ میں نے کیا کیا اور کیسی امیر المومنین کی رکاب میں جنگ کی۔ تو ام سلمہ نے کہا احسنت یا ابا ثابت، بہت اچھا کام کیا تم نے اے ابو ثابت، اور میں تمہیں رسول اکرم کی ایک حدیث سناتی ہوں جو پیغمبر اکرم نے علی مرتضیٰ کے لیے فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کی دلیل ہے، پیغمبر کے کلام کی خصوصیت ہے۔ جوان زیادہ تشریف فرما ہے، ایک بات عرض کر دوں، پیغمبر اکرم کی حدیثوں کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی حدیثیں زیادہ تر مختصر ہوتی ہیں، بہت مختصر، 4-5 خطبے سے زیادہ پیغمبر اکرم، وہ بھی میں نے زیادہ کہہ دیے، نہیں ملیں گے جو طویل ہوں گے، خطبہ غدیر، خطبہ شعبانیہ، اس قسم کے علاوہ پیغمبر اکرم کے کلام بہت ہی مختصر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں جب یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ علی مع القرآن، تو معیت میں دوئی کا تصور ہے، معیت اکیلے کبھی ہوتی نہیں ہے، ساتھ ہونا کبھی، ہم آپ اکیلے یہاں ہیں، یہاں آپ کہہ سکتے ہیں میرے ساتھ کوئی نہیں ہے، اکیلے پن میں کبھی معیت نہیں ہوتی ہے، اکیلے پن میں کبھی ساتھ نہیں ہوتا ہے، ساتھ کے لیے دو کا تصور ضروری ہے۔ پیغمبر اکرم الکلام قل ودلہ کے جب پابند تھے تو پیغمبر اکرم نے جب یہ فرما دیا علی مع القرآن، تو یہ بات مسجل ہو چکی کہ والقرآن مع علی، کہنے کی ضرورت نہیں تھی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، علی قرآن کے ساتھ ہے، یعنی قرآن اکیلے نہیں ہو سکتا ہے، اکیلے نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کہہ دیا تھا پیغمبر اکرم نے کہ علی مع القرآن، تو والقرآن مع علی کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر کیا سبب ہے کہ یہ پیغمبر اکرم نے جملے کو بدل کے پھر فرمایا والقرآن مع علی؟ دیکھیں معیت میں ایک بات ہے، ایسے بھی معیت ہے اور ایسے بھی معیت ہے، دونوں صورتوں میں معیت ہے، آگے پیچھے بھی معیت ہے اور برابر میں بھی معیت ہے۔ یعنی ممکن تھا ایک سے ایک بد فکرے، بدشعور، بدطینت، بد فکر تھے کہ جو باتوں کو پیغمبر، آج تک یہی ہوتا چلا آیا ہے، پیغمبر کی حدیثوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے۔ کہنے میں یہ کوئی مشکل نہیں تھی کہ یہ کون سی بڑی فضیلت ہے، یہ تو ہر مسلمان قرآن کے ساتھ ہے۔ کون مسلمان ہے جو قرآن کے ساتھ نہیں ہے؟ علی مع القرآن، یعنی قرآن آگے آگے ہے، علی قرآن کے پیروں ہیں۔ اس معنی میں کون سی مشکل تھی؟ اس معنی کو بنانے میں کون سی مشکل ہو جاتی؟ کوئی مشکل نہیں ہوتی اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رکھیے گا، عام انسان جو ہوتا ہے وہ اپنی فکر سے چلتا ہے، اور جو بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہوتا ہے وہ وہی کی فکر سے چلتا ہے۔ پیغمبر اکرم آنے والے ضمیر فروش مورخ کو بھی دیکھ رہے تھے، بکی ہوئی روشنائی کو بھی دیکھ رہے تھے، بکے ہوئے قلم کو بھی دیکھ رہے تھے۔ فوراً ہی پیغمبر اکرم نے تمام فکروں پر خط بطلان کہہ دیا۔ علی اور قرآن میں رہبر اور رہرو کا رابطہ نہیں ہے کہ ایسے اور ایسے رابطہ سمجھو، بلکہ علی اور قرآن میں ایسا رابطہ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔